علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان المبارک کی تیاری کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت جلد آنے والا ہے۔ آیا کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینہ کی خاطر تیاری کرنی ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی خیر و برکت والا ہے۔ اس کے آغاز سے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ انسان کو گمراہ کرنے والے سرکش بڑے بڑے شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس ماہ کی آمد پر مساجد کی رونق اس قدر دوبالا ہو جاتی ہے کہ باقی ایام میں اتنی رونق دکھائی نہیں دیتی۔ لوگ تلاوت قرآن حکیم، ذکر باری تعالی، صدقات و خیرات، قیام اللیل اور دیگر نیکیوں میں بکثرت حصہ لیتے۔ غرض جتنی فضائل اس ماہ کو حاصل ہیں وہ کسی اور کو نہیں۔ اس مبارک مہینے میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی کتاب مقدس کو نازل کیا، جسے ہدی للناس اور شفاء للمؤمنین بنایا، جس کے مقابل آج تک کوئی ایسی کتاب دنیا میں نہیں پائی گئی اور نہ ہی قیامت تک ایسی کتاب کوئی لا سکتا ہے، جس کا ایک ایک حرف لا ریب جو صراط مستقیم اور رشد و ہدایت کی راہ کو واضح کرنے والی، جسے رمضان المبارک کی خیر و برکت سے پرعظمت رات میں نازل کیا گیا۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق کو ناحق سے پہچاننے کی کھلی کھلی دلیلیں موجود ہیں۔ جو کوئی تم میں سے اس مہینہ میں حاضر ہو وہ اس میں روزے رکھے۔ اور اسی طرح دعائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رمضان المبارک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس پر رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور گزر جائے اور اس کی بخشش کا موجب نہ بنے، اور اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اس کے پاس بوڑھا ہو جائے، وہ اس کے لیے جنت کے داخلے کا باعث نہ بن۔ جیسا کہ تمام امت مسلمہ، تمام مسلمان چیز کو جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اور ہم رمضان المبارک کے مہینے کا انتظار کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینہ کو بابرکت بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، جس میں 11 مہینے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا کمانے کی خاطر دیے۔ صرف دنیا ہی نہیں، نیکی کے کاموں کے ساتھ ساتھ زیادہ تر مصروفیت انسان دنیا داری کے معاملات میں گزارتا ہے۔ یہ 12واں مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے نیکیوں کا مہینہ، نیکیوں کا موسم بہار بنایا، جس کے اندر انسان ایک نیکی کرے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسے 70 گنا اجر ملتا ہے، اور سنت و نوافل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی مہینہ کے اندر اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید کو بھی نازل فرمایا، اور جسے تمام تر انسانیت کے لیے راہ ہدایت بنایا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اس کی بخشش کا ذریعہ نہ بنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ اگر ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہم بہت بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی کے اندر ہمیں
رمضان المبارک کا مہینہ آتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 6 مہینے پہلے رمضان المبارک کو پانے کی اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند نظر آتا تو اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ رجب اور شعبان کو ہمارے لیے باعث برکت بنا اور رمضان تک میں پہنچا دیں۔ اور اسی طرح کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین کے کئی واقعات ملتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ پاتے تو وہ خوب عبادات کر اللہ تبارک و تعالی یہاں بخشش طلب کرتے۔ اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر 61 بار قرآن مجید مکمل کیا کرتے۔ ایک مرتبہ دن کو مکمل ہوتا اور ایک مرتبہ رات کو قرآن پاک ان کا مکمل ہوتا، اور اسی طرح 60 قرآن پاک مکمل ہو جاتے دن اور رات کے حساب سے، اور ایک قرآن پاک مکمل ہوتا رات کی تراویح کے حساب سے۔ اب ہمیں اس سے یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ ان کی زندگی کے اندر دنیاوی معاملات نہیں، کیا وہ دنیا داری کے کاموں کو چھوڑ کر صرف نیکی کی طرف بیٹھ جاتے تھے؟ گھر کے کام کاج، وہ لوگوں کو دعوت، وہ دین کی خاطر، وہ اللہ رسول کی خاطر اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے؟ وہ نکلتے تھے، وہ باقی بھی تمام تر معاملات سر انجام دیتے تھے، لیکن یہ ایک خاص کوشش تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کے مطابق وہ اس جب مہینے کو پاتے اپنی زندگی کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بخشش طلب کرتے، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اپنی عبادات کو خاص۔ تو ہمیں ان تمام قرآن مجید اور احادیث سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم 11 مہینوں کے اندر دنیا داری کے تمام معاملات سر انجام دیتے ہیں، اور ایک مہینہ آتا ہے موسم بہار، نیکیوں کا مہینہ، جس کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہوں، ہم عبادات کو خاص کریں تاکہ ہم دنیا و آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سرخرو ہو جائے۔ اور یہ کامیابی ہمیں تب حاصل ہو سکتی ہے کہ جب ہم رمضان المبارک کے تمام احکام و مسائل، غریبوں اور مستحقین کی مدد کرنا، زکوٰۃ و صدقات، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے اپنے آپ کو جسمانی و روحانی طور پر تیار، احکام و مسائل کو سمجھیں، جن مسائل کا نہیں ہے پتہ وہ پوچھیں۔ جب ہمیں مسائل کا پتہ نہیں ہوگا تو ہم کامیابی کو نہیں پا سکتے، اسی لیے ہر کامیابی سے پہلے اس کی راہ کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ تمام دوست احباب ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ رمضان المبارک کے تمام احکام و مسائل کو ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس رمضان المبارک کے مہینہ کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔